السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہمارا سبق سورۃ نوح پڑھیں گے ہم۔ یہ سورۃ نوح ہے، اور پیچھے اس سے پہلے بھی ہم کافی صورتوں میں کافی آیات میں اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ آئیے یہاں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتہم العذاب العلیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ وأطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعملون۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں ان کے برے اعمال سے ڈرائیں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں دنیا میں رہنے کی مہلت دے گا، پھر جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے گا تو پھر وہ ذرا سی بھی دیر کے لیے بھی مؤخر نہیں کرے گا۔ کاش کہ تم اس بات کو جانتے ہوتے۔ یعنی ان آیات میں ہم نے یعنی کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نوح، اپنی قوم کو اس دردناک عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کو ڈراؤ ان کے برے اعمال سے۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ اعراف آیت نمبر 59، سورۃ حجر آیت نمبر 4-5 میں ان آیات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا والنہارا۔ اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، لیکن جب انہوں نے کسی طرح نہ مانا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا، ہے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی، لیکن میری دعوت سے وہ اور زیادہ بھاگتے رہے اور جب کبھی میں نے ان کو بلایا کہ آؤ اور توبہ کرو تاکہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے۔ انہوں نے کفر پر اصرار کیا اور تکبر کرتے رہے۔ میں نے ان کو بلند آواز سے بھی دعوت دی، ان کو علی علانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، مال سے بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار اور عظمت سے ڈرتے نہیں، اس کا ذرا سا بھی لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تم کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، عجیب و غریب، اور اس کے بیچ میں چاند کو ایک نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے گا اور پھر تم اسی سے نکالے جاؤ گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا۔ اللہ ہی تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اللہ نے، اور تاکہ تم اس میں کشادہ راستوں میں چلو۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 17 اور 18، یہ ذرا سنیے گا دوبارہ۔ اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تم واپس اسی مٹی میں جاؤ گے اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ کتنی خوف زدہ کر دینے والی آیات ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے نا تو وہ باز نہیں آئی، پھر انہوں نے دعا مانگی، پھر انہوں نے انہیں سمجھایا،
اپنی قوم کو، لیکن وہ اپنے کانوں میں کبھی انگلیاں دیتے. اس کے بارے میں ہم پیچھے بڑی وضاحت سے ہم نے مختلف صورتوں میں آیات میں ہم نے اس کا ذکر پڑھا. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور اتاری پوری تاکہ ہم اسے غور و فکر سے پڑھیں اور دیکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا. اللہ تو ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے، ہر ظاہر باطن، بلکہ آپ کے دل میں جو چھپا ہے وہ بھی وہ جاننے والا ہے. صرف وہی اطاعت اور فرما برداری کا مستحق ہے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا، اللہ کہتے ہیں نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میرا کہا نہیں مانا اور ایسے لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جن کے لیے ان کے مال اور ان کی اولاد نے انہیں نقصان کے علاوہ نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. انہوں نے میری بڑی خلاف ورزی کی اور بڑی بڑی تدبیریں کی. وہ کہتے ہیں اپنے معبودوں کو کہ نہ چھونا، نہ سواگ، یغوث، یعوق، نصر جیسے بزرگوں کو چھوڑنا. اے میرے رب، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا آپ تو ان کی گمراہی کو اور بڑھا دے. لہٰذا وہ گناہ گاروں کی سزا میں، اپنے گناہوں کی سزا میں وہ غرق ہو گئے اور آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. انہیں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ملے گا جو انہیں بچا سکے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں نا، یغوث، یعوق، نصر، سواغ، یہ جو تھے یہ نیک بزرگ تھے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں، آپ کے ذہن سے یہ بات نکال دوں کہ یہ بت تھے. یہ بڑے نیک لوگ تھے. جب یہ دنیا سے چلے گئے تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے ان کے شکلوں کے جیسے بت بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، ان کی شکلوں جیسے بت بنا کر پوجنا. یہ بڑے نیک بزرگ تھے. تو شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ تمہاری شیطان نے ان کے دل میں غلط ملت باتیں ڈال دی کہ تمہاری مرادیں پورے کرتے ہیں یہ وہ، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان جو بزرگوں کے بت بنا کر اپنے رکھ لیے. تو وہ انہی سے اپنی ہر مراد مانگا کرتے تھے، انہی سے اپنی ہر جو وہ خواہش ہے وہ یہی انہی سے مانگا کرتے تھے. تو وہ یہ جو لوگ تھے مثلا یہ بڑے نیک ہی پاکیزہ لوگ تھے. انہوں نے ان کے بت بنائے ہوئے تھے. وقالوا نوح، اور کہا نوح نے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح نے دعا کیا میرے رب ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین میں آباد نہ رہنے دینا، سب کو ہلاک کر دینا. اگر تو ان میں سے بعض کو زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور جو ان کی اولاد ہوگی وہ بھی ناشکری ہوگی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو شخص میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو اسے بھی بخش دے. ان کے علاوہ تمام مومنین مومنات کو بخش دے. اور اے میرے رب ظالموں کی کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا سوائے تباہی کے. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہدایت قبول کرنے سے مایوس ہو گئے نا، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے رسول تھے جو لوگوں کو ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کہ بعد مبعوث کیے گئے. حضرت نوح علیہ السلام مقام رسالت پر فائز ہوئے. تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے کہا، تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور مجھے سے ڈرو. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور قیامت کے بڑے دن کے عذاب میں مبتلا کیے گئے. تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ نوح ہم سمجھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. تو نوح نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اپنے رب کا پیغام اور تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو انہوں نے ان کے کسی بات کو نہیں مانا، نہ ہی ان کے کسی بات کو انہوں نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے تبلیغ جاری رکھی اور قوم کے لوگوں نے نوح کو مجنوں کہا. ان کو ہمارے کسی بزرگ نے کہ جھڑک دیا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، ان پر ہمارے بزرگوں کی پھٹکار پڑے. یہ وہ قوم تھی نا جو تو ایسے ان کے خلاف باتیں کرتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد.
تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا اور بار بار عذاب علیم سے ڈرایا، لیکن وہ نہیں ڈرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پیچھے بھی واقعات پڑھا، یہ میں آپ کو ان کا مختصراً واقعہ بتا رہی تھی۔ سورۃ ہود میں ہم نے اس کا بہت زیادہ ذکر پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ یہ لوگ کسی طرح بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، نہ یہ میری کسی بات کو مان رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو وہ اس میں سوار ہوئے اور جوڑا جوڑا بنایا۔ تو پھر باقی جو لوگ تھے، یعنی جب تمام کافر ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، اور آسمان سے فرمایا اے آسمان رک جا، ٹھیک ہے۔ تو پانی اتر گیا اور کشتی جو پہاڑ پر جا رکی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، ہماری برکتیں تمہارے اور جو لوگ تمہارے ساتھ سوار ہیں ان کے لیے برکتیں ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، صبر اور شکر کا جو دامن ہے وہ کبھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ وہ شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد کو دنیا میں باقی رکھا، نسل انسانی انہی کی اولاد سے چلی، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام جو تھے زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول تھے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے رسول جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ تو یہاں یہ جو ہماری صورت ہے یہ مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی ایسے ہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ جو میرے پڑھنے میں، سمجھانے میں یا میرے سمجھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ یہ جو سن رہے ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر